لیے ایک مرتبہ صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجهم اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی درود پڑھیں حضرت پاک ذات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجهم باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميادان أرضه أفضل الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبطي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم قابل صد احترام مومنین و مومنات اہل ولایت و مودت و محبت، سب سے پہلے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے امام زمان علیہ السلام کے حضور اس محرم کے سلسلے میں تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ محرم میں جو کہ روایات میں ہے مولا کا ظہور 10 محرم کو متوقع ہوتا ہے، تو مولا کا ظہور ہو جائے اور منتقم کربلا ظاہر ہو کر زینب سلام اللہ علیہ کی چادر چھیننے والوں سے کیونکہ بڑی دیرینہ خواہش ہے
سارے ائمہ نے اپنی زندگی میں یہ خواہش کی ہے، یعنی کوئی امام ایسے نہیں گزرے کربلا کے بعد کہ جنہوں نے یہ دعا نہ کی ہو۔ سارے ائمہ کی یہ دعا ہے، اور حضرت حجت پردہ غیبت میں اس واقعہ کو 3 مرتبہ روزانہ دیکھتے ہیں۔ اللہ جانے زہرا کے لال کے دل میں کیا گزرتی ہے، ہم تو سن کے برداشت نہیں کر سکتے۔ مومنین جو ہے اتنے 100 سال کے بعد صرف ہم سنتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں جو ہستی اپنے سامنے دیکھ رہی ہو ولی اصغر کو کیسے پیا، جو سامنے دیکھ رہی ہو علی اکبر کو کیسے نیزہ لگا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کہا کہ زینب کے گھر کی تشہیر دیکھ رہا ہو امام۔ عجیب و غریب واقعہ جو ہے منظر ہوگا امام کے لیے، اور اسی لیے ائمہ نے فرمایا بھی ہے، خود امام نے بھی فرمایا ہے، حجت نے بھی فرمایا ہے کہ میرے ظہور کی کثرت سے دعا کیا کرو، بہت زیادہ دعا کیا کرو۔ تو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے، اس قابل بن جائیں کہ آپ کے جو ہے غلام بن سکیں، آپ کی خدمت کر سکیں۔ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، سال بھر گناہ کیے ہیں، لیکن ہم حر بننے کے لیے حسین کے دروازے پہ آئے۔ اس کے بعد میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ صدر محترم قبلہ مقصود شاہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو، پوری انجمن حیدریہ کمیٹی جو ہے فرینکفرٹ کی، انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو جو ہے وہ دعوت دی کہ یہاں آ کے کچھ معروضات عرض کیے جائیں۔ یہ میرے لیے ایک شرف ہے کہ مجھے خداوند عالم نے سید الشہداء کی برکت سے یہ برکت عنایت فرمائی ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ ان عناوین کے سلسلے میں میں عرض کروں گا۔ آج کی کیونکہ مجلس تمہیدی مجلس ہوگی، ایک مقدماتی مجلس ہوگی، اور اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ برادر نے ارشاد فرمایا ہے آسان کیا جائے، تو انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ وہ باتیں عرض کروں کہ جو آپ نے سنی نہیں کبھی اور آسان بھی ہوں۔ بسم اللہ جی قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس دو ہی میری کوششیں ہیں کہ اس عشرے میں آپ کو فائدہ ہو، ثواب تو ہر وقت آپ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ثواب تو سوئے ہوئے بھی ذکر حسین، اور جس کے دل میں حب حسین ہے وہ سو بھی رہا ہو، وہ دل جو ہے منور ہے حسین کی محبت سے۔ روایات میں یہ موجود ہے۔ آج جو شب ہے، کل جو دن آئے گا، یہ مکتب اور مدرسہ حسینی کا پہلا دن ہے۔ توجہ رکھنی ہے آپ نے گفتگو میں۔ یہ مکتب عربی میں ایک دفتر کو بھی کہتے ہیں، یعنی جسے آفس آپ کہتے ہیں، لیکن وہ معنی آپ نے نہیں لینا۔ اصل میں اسلام بنانے والا خدا ہے، دین بنانے والا خدا ہے، لانے والے رسول ہیں، اور دین کو مکمل ہونا جو تھا وہ غدیر میں ہوا، تکمیل اس کی کہاں ہوئی؟ غدیر میں ہوئی۔ لیکن مکمل ہونے کے بعد لوگوں نے جب اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں کربلا دے دی۔ اللہ نے اس کے بدلے میں کربلا دے دی۔ سمجھے غدیر کا احیاء اور غدیر کی زندگی کربلا کی وجہ سے ہے، اور غدیر عام نہیں ہے، غدیر کل دین ہے، اتمام دین ہے، رضایت خدا ہے، کافروں کے نا امید ہونے کا دن ہے۔ بے شک یہ ذہن میں رکھے۔ انشاءاللہ عشرے کے درمیان میں کچھ عرض کروں گا اس کے بارے میں تفصیل سے۔ لہذا کربلا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج جو شب ہے وہ مکتب حسینی کی پہلی شب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو کسی بھی اسکول میں، کالج میں یا یونیورسٹی میں جو ہے باقاعدہ طور پہ کلاسز کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جو شب ہے یہ سید الشہداء کے
مدرسے اور مکتب کی پہلی شب ہے۔ یعنی سارا سال ہم اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن اب جو دن شروع ہو رہے ہیں یہ خاص طور پہ عنایت خداوند عالم ہے سید الشہداء کے صدقے میں۔ بے شک بے شک۔ اور جو اثر ان 10 دنوں میں یا اس کے بعد 2 مہینے 8 دن یا 10 دن میں گزرتا ہے وہ پورے سال میں بالکل نہیں گزرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہذا اس مکتب کی شب ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی مکتب اور مدرسے کا جو آغاز ہوتا ہے تو اس وقت اس میں ایک سلیبس ہوتا ہے، اس میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے دن بچے جاتے ہیں اسکول میں، یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس کتابیں ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی کتابیں پڑھائی جانی ہیں۔ اس مکتب کی جو بنیادی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ یہ مدرسہ اور مکتب حسینی کا جو آغاز ہے اس کی جو بنیادی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اسی لیے سید الشہداء نے نیزے پہ پڑھ کے یہ بتایا میں قرآن، نیزے پہ یہ پڑھ کے بتایا میں خود قرآن پڑھتا نہیں ہوں، میں قاری قرآن نہیں ہوں۔ یہ قاری قرآن آج بھی آپ کو مل جائیں گے، حافظ آج بھی مل جائیں گے۔ سید الشہداء نے کہا میں خود قرآن، یہ ثابت کیا ہے۔ لہذا اس مکتب کی جو بنیادی کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ اچھا دیکھ لیں کہ مجلس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ خود خطبہ جو آغاز کیا جاتا ہے قرآن سے۔ اسی طرح جو درمیان میں آیات بتائی جاتی ہیں، عنوان جو بتایا جاتا ہے، جو میں نے عنوان کے طور پہ آیت پڑھی ہے وہ بھی قرآن کی، اور اس کے بعد اسی کی تشریح ہوتی ہے۔ اور فرمان کس کا ہوتا ہے؟ ناطق قرآن کا۔ اور آخر میں مصائب جو ہوتے ہیں وہ بھی ناطق قرآن کے ہوتے ہیں۔ یعنی پورے کا پورا جو احاطہ ہوتا ہے قرآنی احاطہ ہوتا ہے، یہ چاہے اس کی فارم یا اس کی شکل کچھ بھی ہو، چاہے وہ ناطق قرآن کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ صامت قرآن کے حوالے سے ہو۔ لہذا اس میں آپ بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ منبر پہ سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ بیان ہو جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ میں تو تھوڑا تھکا ہوں، آپ تو یقیناً نہیں تھکے ہوئے۔ نعرہ حیدری۔ تو لہذا اس کا جو ہے تعلق قرآن سے ہے۔ یقین مانے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، تحقیقاً عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ منتہی اور ختم ہوتی ہے کربلا پہ۔ قرآن کی ہر آیت 6300 کچھ آیتیں ہیں۔ آپ کہیں گے 666 نہیں کہا آپ نے، یہ غلط مشہور ہے، آپ گن لیجئے گا، ذہن میں رکھیں۔ آج پہلی بات میں نے آپ کو پچھلی خراب نہیں کی آپ کی، کیونکہ میری عادت ہے پچھلی خراب نہیں کرتا، اس کو زیادہ نہیں چھیڑتا، لیکن اصل بات جو ہے گننے کے بعد 300 کچھ آیتیں سامنے آئی ہیں۔ کیونکہ ایک دفعہ میں ایک جگہ موجود تھا تو مجھے ایک دوست نے متوجہ کیا اس طرف کہ آپ 6666 کہتے رہتے ہیں، تو آپ گنے تو صحیح ایک دفعہ۔ تو جب واقعی اس کو کاؤنٹ کیا تو اس کے بعد 300 کچھ نکلی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کم ہو گئی ہیں، نہیں، یہ مشہور ہے، بہت سارے الفاظ غلط مشہور ہیں، بہت ساری باتیں غلط مشہور ہیں۔ لہذا یہ بھی ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں۔ 6300 لگ بھگ کچھ آیات ہیں۔ ان تمام آیات کا تعلق کربلا سے ہے۔ بے شک۔ یہ میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا، یہ نکتہ نہیں بیان کر رہا۔ میری یہ تمام مجالس میں نکتے موجود ہوں گے، لیکن اس کی غرض کیا ہوگی، وجہ کیا اس کی، تاکہ آپ کو حقائق کی طرف جو ہے راہ ملے۔ کیونکہ یہ مکتب حقیقت ہے، مجاز کا مکتب نہیں ہے۔ یہ ائمہ مجاز پہ نہیں چلتے تھے، ائمہ حقیقت کے پیچھے چلتے تھے، اور خود حقیقت تھے اور خود حق تھے۔ اسی لیے انہوں نے لوگوں سے بھی کہا کہ تم حقیقت کو جاننا اور حق کو پہچاننا۔
تو تمام آیات کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ کربلا میں. آپ کہیں گے کیسے، کس طرح؟ قرآن میں انبیاء کا تذکرہ ہے، ایسا ہی ہے. ایک پورا حصہ علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں ربع فینا، ایک حصہ ہمارے لیے ہے، ربع فی عدونا، ایک حصہ ہمارے دشمنوں کے لیے ہے، ان کی تنقید کے لیے ہے، اور ایک حصہ فقہ کے احکام ہے، اور ایک حصہ انبیاء کے قصے اور ان کی داستانیں ہیں. ایسا ہی ہے. ربع فینا جو کہ ہمارے لیے ہے، تو ہم سب جو ہیں کربلائی اور حسینی ہیں. یہ مت سوچے کہ علی حسینی نہیں تھے، علی خود حسینی ہے، لیکن حسین کا جو جوہر ہے وہ کربلا میں کھل کے سامنے آیا. یہ سب کا سب پلا کس جگہ تھا؟ علی کی گود میں تو پلا تھا. لہذا میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. میرا عنوان کیا رہے گا اس معاشرے میں؟ معرفت حسین و حسینیت، یعنی سید الشہداء کی معرفت اور حسینیت کی معرفت. کہ حسینیت کیا ہے، حسین کون ہے. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے حسین کیا ہے، کیونکہ حسین کو کوئی نہیں جان سکتا، بے شک کوئی پہنچ نہیں سکتا حسین. اس لیے میں نے یہ جملہ کہا حسین کون ہے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کیا ہے، کیونکہ کیا احاطہ کرتا ہے، اور ہماری قدرت میں نہیں ہے کہ حسین کا ہم احاطہ کر سکیں. بے شک یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ہماری سکت اور قدرت سے بالاتر ہے. یہ صرف اور صرف اگر حسین کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے جو خدا کی ذات ہے یا رسول کی ذات ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. لہذا عرض کر رہا تھا کہ اس مکتب میں قرآن ہے، اور قرآن کی ہر آیت منتہی ہوتی ہے کربلا میں. جو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ حصہ ہمارے لیے ہے، تو وہ کربلا میں. جب ہم آگے کلنا محمد ہے، اور اسی طرح عدونا، کربلا میں کون سے عدو تھے؟ جب عدو پل پل کے بڑے ہو گئے تھے، بی بی نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا اپنے خطبے میں شام میں کہ میرا بھائی جو ہے وہ سوموار کے دن شہید ہو گئے. یہ جملہ ہے، کس دن شہید ہوا ہے؟ سوموار کے دن. لیکن سید الشہداء کی شہادت کہاں ملتی ہے؟ جمعے کے دن. کیا مراد تھی؟ کہ یہ سقیفہ جب ہوا تھا تو میرا بھائی شہید. برات بد دشمن اہل بیت بلند تر لعنت بے شمار. سمجھ گئے یا نہیں؟ اندازہ کیا کہ وہی عدو جو چھپے ہوئے تھے، جنہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی تھی، وہی عدو سامنے آ گئے کھل کے، اور انہوں نے دکھا دیا اور بتا دیا کہ جن کے ہم بیٹے ہیں، جن کے ہم بھائی ہیں، جن کے ہم نظریات کے حامل ہیں، آج ہم سامنے حسین کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم رسول کے مخالف تھے، ہم علی کے مخالف تھے، ہم فاطمہ کے مخالف تھے، ہم حسن کے مخالف تھے، ہم سب کے عدو تھے. وہاں عداوت چھپی ہوئی تھی، یہاں عداوت کھل کے سامنے آ گئی تھی. اس کے بعد کہا کہ ایک حصہ فقہ کے متعلق ہے. اب فقہ کے جب متعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ کربلا میں سید الشہداء نے خدا کی قسم تمام مسائل کو عملاً ایک دن میں کر کے دکھایا. میں انشاءاللہ اشارہ دوں گا بعض اوقات کہ تمام فقہی مسائل کو، ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے فقہ کا، تجارت سے لے کر خریداری سے لے کر سید الشہداء نے تمام مسائل، حدود و تعزیرات کے مسائل ہیں، سب کے سب کربلا میں ایک دن میں بتائے. ایسے ہی نہیں دین زندہ ہو گیا. آپ کہتے ہیں کربلا کے بعد دین زندہ ہو گیا، واقعاً زندہ ہو گیا، اس میں شک نہیں ہے. میں انشاءاللہ عرض کروں گا کیسے، کیونکہ آپ خاموش اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو کیسے زندہ کیا سید الشہداء میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت. اب دیکھیں فقہ کی چند مسائل کے، خریداری کے مسائل میں نے عرض کیا، آپ پریشان ہوں گے. سید الشہداء نے پہلا کام کربلا میں قدم رکھنے کے بعد زمین خریدی ہے. ہدیہ دیتے تھے، وہ ہدیہ دیتے تھے، کہتے تھے آپ مولا رکھ لیں ہماری طرف سے. کہا نہیں، میں ہدیہ بھی یہاں قبول نہیں کروں گا، میں اپنی جیب سے اپنے دینار دے کے اپنی مرکز سجاؤں گا. یعنی یہ تجارت خرید و فروش سے لے کر
سید الشہداء نے عملاً مظاہرہ کیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے زائر آئیں اور کوئی بھی کسی دن کہے کہ ہمارا احسان ہے ہم نے حسین کو زمین دی تھی، میں خود خریدوں گا اور پھر وقف کر دوں گا ہمیشہ کے لیے، قیامت کے لیے اپنے زائرین کے لیے۔ اور آج آپ دیکھ لیں زائرین جو جاتے ہیں وہاں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو وہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ فقہ کے تمام مسائل وہاں ہیں۔ کربلا قرآن میں جو چوتھی بات ہے، امام فرماتے ہیں کہ انبیاء کے متعلق ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے تو حسین آدم وارث آدم ہے، آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں۔ اگر نوح کا قصہ ہے تو حسین وارث نوح ہے۔ اگر عیسیٰ کا تذکرہ ہے تو حسین جو ہے وہ وارث عیسیٰ ہے، وہ کہ فخر عیسیٰ ہے۔ اسی طرح موسیٰ کا اگر تذکرہ ہے تو موسیٰ کی باقاعدہ جو شریعت بچی تھی، جو شریعت آج معروف ہوئی ہے، وہ حسین کی وجہ سے ہے۔ سب کچھ، تمام انبیاء کا فخر جو ہے وہ حسین کی وجہ سے ہے۔ آج انبیاء کا وجود مقدس اگر مقدس ہے آپ کے ذہنوں میں تو وہ حسین کی وجہ سے ہے، ورنہ آج کون جانتا نبیوں کو؟ آج کون ان حقائق کو جانتا؟ کیسے پتہ چلتا آدم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ کیسے پتہ چلتا نوح نے کیسے وقت گزارا ہے؟ یہ سید الشہداء کی وجہ سے ہے۔ اور اسی لیے جب بھی کوئی انبیاء کی آپ آیت پڑھیں تو وہ منتہی ہوتی ہے کربلا کے اوپر، کیونکہ انبیاء پہ مصیبتیں آئی تھیں، سارے نبیوں نے مصائب و آلام دیکھے ہیں، لیکن سید الشہداء اکیلے نے وہ سارے مصائب دیکھے جو سارے انبیاء نے دیکھے تھے۔ لہٰذا یہ سارے مسائل قرآن کے جو ہیں وہ منتہی ہوتے ہیں کربلا پہ، اور کربلا کا ہر فعل اور ہر بات جو ہے وہ قرآن پہ منتہی ہوتی ہے۔ یہ عجیب رابطہ ہے۔ اسی لیے سید الشہداء نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا، بتایا تھا یہ ملت کو، امت کو، کہ یہ رقم ہو جائے، یہ لکھا جائے تاریخ میں کہ قرآن میں ہوں اور قرآن کبھی مجھ سے جدا نہیں ہے۔ بے شک۔ اور یہ کربلا جو ہے، کل کوئی اس پہ اعتراض نہ کرے کہ یہ حسین کی اپنی ایک رائے تھی، حسین کی اپنی ایک مرضی تھی، حسین چاہتے تھے کہ حکومت نعوذ باللہ حاصل کریں اس لیے چلے گئے تھے۔ سید الشہداء نے کہا کہ میں قرآن کو جس طرح رسول اس کو لائے تھے، رسول نے اسے بیان کیا تھا اور لوگوں کے ذہن میں اتارا تھا، اور لوگوں کا ذہن جو ہے زنگ سے بھرتا گیا، زنگ لگتا ہے نا، زنگ آتا گیا، اس پہ گرد آتی گئی، تو سید الشہداء نے کہا میں اپنے خون کے چھینٹوں سے اس گرد کو ہٹا دوں، اس گرد کو ختم کر دوں گا، حرارت پیدا کروں گا دلوں میں۔ اب عرض کرتا ہوں کہ اہمیت کیا ہے سید الشہداء کے اس عظیم فعل اور کام کی۔ ایک روایت اہل سنت کی کتاب میں ہے، مشکات شریف میں بھی، ترمذی میں، مختلف کتابوں میں، لیکن پڑھی یاد ہی جاتی ہے افسوس کے ساتھ، پوری آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ مشہور روایت ہے، جو پہلا حصہ صرف اشارہ کروں گا اور اصل جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ عرض کروں گا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ام سلمہ سے یہ روایت ہے جو اکثر آپ سنتے ہیں، ام فضل سے بھی یہ روایت ہے کہ شیشی ایک دی رسول خدا نے، اور 10 محرم کے دن وہ شیشی جو ہے مٹی تھی اس میں، اور وہ سرخ ہو گئی، خون میں تبدیل ہو گئی۔ یہ آپ کے ذہن میں ہے روایت، یہاں تک روایت بیان ہوتی ہے، یہاں تک ہی سنیے۔ آگے روایتیں جو اہل سنت کی مکتب میں کتابوں میں، شیعہ تو اس سے بالاتر روایات موجود ہیں، کہ اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں یہ جو خون ہے نا، جو خون بنا تھا مٹی شیشی کے اندر جو ام سلمہ کو عنایت کی تھی، اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن ام سلمہ آئے گی نا تو میں اس شیشی اس سے لے لوں گا واپس، یہ واپس لے لوں گا۔ تو سب کا، کیونکہ قیامت جو ایسا دن ہے کہ سب کا سوال ہوگا، سب سے پوچھا جائے گا۔ رسول تو ایسی ذات نہیں ہے کہ پوچھا جائے ان سے کہ آپ کیا کرتے رہے، یہ توہین ہے نا رسالت۔ رسول کہتے ہیں کہ جب سب کا سوال ہوگا تو اس وقت میں اللہ کے پاس فخر کے ساتھ جاؤں گا، تو یہ نہیں کہوں گا میں نے امت کی اصلاح کی ہے، یہ نہیں کہوں گا میں نے کو دین پہنچایا ہے، یہ نہیں کہوں گا کچھ بھی، بلکہ وہ میں خون 72 شہداء کے خون کا گلدستہ بناؤں گا،
اور اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا. انی ارفعها الی اللہ. رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس اسے لے کے جاؤں گا مقام ارفاع پہ, بلندی پہ. وہاں جا کے کہوں گا یا اللہ میرا محمد کا فخر یہ 72 ہے. میرا فخر کیا ہے؟ یہ 72 ہے. یعنی یہ نہیں فرمائیں گے میں نے قرآن سنایا ہے ان کو, یہ نہیں فرمائیں گے میں نے ان کو نماز سکھائی ہے, یہ نہیں فرمائیں گے. یہ اپنی جگہ پہ سب کچھ ارزش رکھتا ہے, رسول نے ہی سکھایا ہے. لیکن رسول کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے جو فخر کروں گا نا جا کے, وہ ان 72 کا کروں گا, ان کے خون کا کروں گا. یہ عظیم بات ہے رسول اعظم کی. رسول کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ تیری توحید کو پھیلایا میں نے, لوگوں کو موحد بنایا ہے, اس پہ میں فخر کرتا ہوں. لیکن رسول نے یہ فرمایا. اب میں تجاوز نہیں کر سکتا کہ رسول خدا نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ میں ان 72 کے خون پہ فخر کرتا ہوں. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں توحید کا لفظ تو باقی تھا, لیکن کربلا کے بعد عمل بھی آ گیا توحید. آج کربلا کے بعد یقین کرے توحید کو لوگ سمجھے ہیں, ورنہ پہلے لفظ توحید رہ گیا تھا, اصل توحید ختم ہو گئی تھی ذہنوں میں. آپ کہیں گے کہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں, لوگ حج کر رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, طواف کر رہے تھے, تو کیا توحید ختم ہو گئی تھی؟ آپ تہمت لگا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو. آپ یاد رکھیں کہ جب جوہر کعبہ اور اصل کعبہ کو لوگ چھوڑ کر حج کرتے نا, وہ حج نہیں ہوتا. حسین حقیقی کعبہ ہے. ایک میری مجلس کا عنوان انشاءاللہ پورا یہ ہوگا کہ حسین کعبہ حقیقی ہے. یہ جو کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ مجازی ہے, یہ 4 دیواری ہے. جس کا آپ طواف کر رہے ہیں یہ مبالغہ نہیں میں کر رہا. اس کی ایک یہاں پہ آپ کی تشفی, آپ پریشان ہیں. اگر حقیقی ہوتا تو حسین بھی کربلا میں رہتے, ادھر کعبے میں ہی رہتے, چھوڑ کے کربلا نہ آتے. وہاں سے حسین نے 8 ذی الحجہ کو احرام کو بدل دیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ کعبے میں حقیقت نہیں رہے تھی, لوگ رہ گئے تھے. اور کہا کہ میں جا کے اس مرکز کو سجاتا ہوں. لہذا اس عشرے میں آج تو ایک تعارفی اور تمہیدی گفتگو ہے. یہ عرض کروں گا کہ کیسے حسین کعبہ حقیقی ہے, یہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. یہ عظمت کربلا ہے. یقین مانیں کہ تمام ائمہ نے اپنی ساری زندگی کچھ اور تبلیغ کیا ہو یا نہ کیا ہو, موجود ہے سب کچھ البتہ, لیکن کربلا کی بہت تاکید کے ساتھ عزاداری کی جو ہے نا وہ تبلیغ کی ہے ہر امام نے. میں تحقیقاً یہ کہہ رہا ہوں, یعنی چاہے تھوڑا سا بھی وقت ملا ہے اپنی زندگی میں تو اس میں ایسا نہیں ہوا. سخت ترین زمانے میں, متوکل کے زمانے میں, متوکل کا زمانہ لعنت اللہ علیہ بڑا سخت زمانہ گزرا ہے, اس زمانے میں بھی جو سب سے زیادہ تبلیغ کی ہے اہل بیت علیہ السلام میں اس عزاداری کی ہے, اور سب سے زیادہ تاکید کی ہے اس کی. یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ عظیم کام ہے, اس کو کوئی درک نہیں کر سکتا. یہ عظیم مقدس کام ہے, اس سے بڑھ کے مقدس نہیں ہے کوئی بھی چیز. یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا, یہ بنیاد ہے تمام فروعات اور اصول کی. اگر آج یقین مانے کوئی صحیح موحد کہلانا چاہتا ہے تو وہ عزاداری کے صدقے میں ہے. اگر وہ توحید کو کہتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے پہچانا ہے اور جانا ہے تو یہ سید الشہداء کی قربانی کی وجہ سے ہے, ائمہ کی عزاداری کی وجہ سے ہے. لہذا اس کی بڑی عظمت ہے. انشاءاللہ یہ بھی عشرے کے دوران ہی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. آپ دوستوں سے کہیے گا, نوجوانوں سے ضرور آئیں, میرا خاص خطاب ان کے ساتھ ہوگا.
کچھ سوال آپ کی خدمت میں آج عرض کر دیتا ہوں جس کا جواب اس اشرے میں آئے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم یہ غم کیوں مناتے ہیں؟ 1400 سال بعد یا اتنے 100 سال بعد کیوں ہم اس کو بھولے نہیں ہیں؟ بلکہ ہم اس کو بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتے۔ یہ ہماری ملت اور فطرت میں شامل ہو چکا ہے۔ جس کی بھی پاک فطرت ہے وہ اس غم میں آ جاتا ہے، چاہے مجبوریاں ہوں چاہے کچھ بھی ہو، وہ اس کو بھولتا نہیں ہے، لیکن فطرت پاک ہونی چاہیے۔ شرط یہ ہے۔ لہذا ایک سوال یہ کہ کیوں مناتے ہیں اس غم کو؟ پھر ہم غم کیوں مناتے ہیں، خوشی کیوں نہیں مناتے؟ حسین کے ہم قائل ہیں کہ حسین کو اللہ نے عظیم فتح نصیب کی تھی۔ ہم اس کے قائل تو نہیں ہے نعوذ باللہ حسین کو شکست ہوئی تھی، فتح ہوئی تھی نا، فتح مبین، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن فتح پہ تو خوشی منائی جاتی ہے، ہم کیوں غم مناتے ہیں؟ کچھ لوگ عید مناتے ہیں نا، بلکہ کہا جاتا ہے مسلمان ہے تو اللہ نے فتح دی ہے حسین کو تو ہم کپڑے پہنتے ہیں، خوشی ہے، اسلام بچا ہے، اسلام جب بچا تو خوشی ہونی چاہیے، کہتے ہیں۔ تو آپ سے بھی ممکن ہے نوجوانوں سے کہہ دیں کہ بھئی آپ بھی جو ہے وہ خوشی منائیں، غم منانے والی کون سی بات؟ چلیں شہادت تو ہو گئی، یہ تو بالآخر ایک قربانی دینے کے بعد ہی دین بچا ہے، تو دین تو بچ گیا نا، یہ تو خوشی ہے یا نہیں؟ تو لہذا خوشی کیوں نہیں مناتے، غم کیوں مناتے؟ اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ اس طرح کیوں مناتے ہو؟ یہ تابوت کیوں نکالتے ہو، یہ علم کیوں نکالتے ہو، یہ شعار الہیہ کیوں برپا کرتے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا علت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کالا کپڑا کیوں آویزاں کرتے ہو، سفید کیوں نہیں کرتے؟ یہ بینر کیوں لگاتے ہو، یہ پنجہ کیوں لگاتے ہو؟ خالی جھنڈا لگا سکتے تھے، دنیا کے جھنڈے ہیں مثلا، یہ کیا ہے اس کی حقیقت، یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ سارے انشاءاللہ عرض کروں گا جواب آپ کے، اور اس کے بعد اگلے سوال جو کہ سید الشہداء کون ہے؟ ہمارے ممبر پہ معذرت کے ساتھ سید الشہداء کی 6 سالہ حیات طیبہ کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ بھی رسول خدا کے زمانے میں چند واقعات کے، کندھوں پہ سوار ہوئے، سجدے میں سوار ہوئے، یہ 4 واقعات ہیں۔ اس کے بعد سید الشہداء کیا کرتے رہے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں، یعنی رسول خدا کے وصال کے بعد 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کیا کرتے ہوئے سید الشہداء کی معلوم نہیں، یعنی 25 سال سید الشہداء نے کیسے گزارے ہیں؟ طاغوت کا جو زمانہ تھا، ظالموں کا جو زمانہ تھا، وہ کیسا گزارا ہے؟ پھر اپنے بابا کی حکومت کیسے گزاری ہے؟ پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی صلح کا 6 مہینے کا جو دورانیہ تھا حکومت کا، وہ کیسے گزارا ہے؟ اس کے بعد جو 10 سال اپنے بھائی کے